الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا أحيط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنك نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب جناب عباس ابن مطلب سے آپ کے توسل سے دعائے بارش کرتے، عرض کرتے الہی ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے تو بارش بھیجتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ہم پر بارش بھیج تو لوگ سیراب کیے جاتے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے قبلہ، صحابہ کرام حضور کے وسیلے سے دعا کرتے، اس کے بعد حضرت عباس آپ کے چچا جان کے وسیلے سے دعا کرتے۔ ایک علمی ٹھوکر لگ گئی ایک طبقے کو، علمی ٹھوکر کیا لگ گئی؟ وہ کہتے جی دیکھو جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو حضور کا وسیلہ دیا جاتا تھا، پھر حضور فوت ہو گئے تو حضرت عباس زندہ تھے تو ان کا وسیلہ دیا جاتا تھا، تو لہٰذا کسی فوت شدہ کا وسیلہ دینا یا اس سے کوئی خیر و برکت کا طلب کرنا یا اس کا وسیلہ پیش کرنا یہ بالکل شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم قرآن پاک سے، یہ حدیث پاک ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم قرآن پاک سے بھی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو علمی ٹھوکر لگی ہے یہ ان کا موقف درست ہے، جو اہل سنت کا موقف ہے وہ درست ہے۔ دیکھیں علمی ٹھوکر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک کی سمجھ بالکل کھلی سمجھ ہو اور وہ سے سب کچھ حاصل کر لے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو ایک دیوار کھڑی کرنے کا حکم فرمایا۔ اچھا جی، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، یعنی 8ویں پشت کے اندر ان کا ایک بزرگ نیک آدمی گزرا ہے، تو اس کے وسیلے سے جو فوت ہو چکا، 8 نسلیں گزر چکی، اس کے وسیلے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بچوں کی دیوار کو انبیاء اور اولیاء سے سیدھی کروا رہا ہے۔ یہ قرآن کا ایک حصہ۔ دوسرا، بنی اسرائیل جنگوں میں جب فتح پاتے تو وہ کیسے پاتے تھے؟ قرآن پاک کہتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے جوتے تھے، اس طرح آپ کے تبرکات تھے، وہ ان تبرکات کو سامنے رکھ کے نا جی وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہوگا، بنی اسرائیل ان کے چیزوں سے توسل لے رہے ہیں، یہ قرآن پاک کے اندر۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ جتنے بھی اہل کتاب تھے یہ تمام کے تمام وسیلہ پکڑتے تھے حضور کی آمد سے بھی پہلے، ابھی حضور تشریف نہیں لائے۔ قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی حضور ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے لیکن حضور کا وسیلہ چل رہا ہے، وہ بابا جی فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کا وسیلہ چل رہا ہے بابا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد حضور کی آمد سے پہلے بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، یہ سارا قرآن پاک کی آیات بینات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاۃ شریف باب الکرامات میں ہے، ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس صحابہ آئے، کہنے لگے اماں جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زوجہ ہیں، آپ محبوبہ ہیں، تو اماں جی بات یہ ہے کہ قحط آ گیا ہے، بڑی پریشانی آ گئی ہے، تو کوئی ہیلا کرو، اللہ بارش دے دے ہمیں، قحط سالی کو ختم کرے۔ تو اماں جی نے کیا کہا کہ روضہ رسول کے اوپر سے کھڑکی بنا دو،
کھڑکی کھولو. جیسے ہی وہ گنبد خضرا کے اوپر سے کھڑکی کھولی فوراً اللہ تعالیٰ نے بارش نازل شروع فرما دی. یہ حضور کے بعد کی بات ہے. اب یہاں سے آپ کو پتہ چلا قبلہ کہ وسیلہ آمد سے پہلے بھی لے رہے ہیں. ذکر قرآن پاک کے اندر ہے. انبیاء کی چیزوں سے بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے. ذکر قرآن پاک کے اندر ہے. اچھا، حضور کے وصال کے بعد آپ کے روضہ انور سے بھی وسیلہ لیا جا رہا ہے. لینے والی اماں عائشہ ہیں اور یہ حدیث پاک کے اندر موجود. ٹھیک ہے نا جی. ہم کسی کو تان نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل غلط نظریہ. نہیں یار، علمی بات ہے. کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کی نہیں آتی. بچوں کی سمجھ بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کی سمجھ بڑوں کے. وہی ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں سے نقطہ ہر ایک اپنا نکالتا ہے. میرا مقصد یہاں پر کسی کو ٹونٹ کرنا نہیں ہے، تان کرنا نہیں. میں بھی ایک طالب علم ہوں، ہم بھی سیکھتے ہیں. ہم قرآن پاک سے سیکھتے ہیں، حدیث پاک. جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے، قرآن پاک کی آیات مقدسات پڑھی ہیں، اور اس سے میں نے استدلال کیا. دیکھو جی، یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور ہمارے ہوائی فائر نہیں ہیں. ہمارے پیچھے قرآن پاک کی آیات مقدسات ہیں. لہٰذا ہم ان وجوہات کی بنا پر اس طرح وسیلہ لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں. تو دعائے بارش کرنا، وسیلہ پکڑنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے.